دیسی ٹپس آفیشیل کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، کیا آپ مسواک استعمال کرنے کے جادوئی فوائد جانتے ہیں؟ اور مسواک استعمال کرنے سے کون کون سی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ اس کی افادیت کتنی ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سے درخت کی مسواک کرنا ہماری صحت کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے؟ اور مزید اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سعودی عرب اور سوڈان اور مصر میں کون سے درخت کی مسواک استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں کون سے درخت کی مسواک ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور مسواک کو کس طریقے کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحت کے بارے میں ہماری آنے والی روزانہ کی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ پیارے دوستو، رمضان کا بابرکت مہینہ ایمان، تاریخ اور ثقافت سے جڑا ہوا ہے۔ انہی میں سے ایک مسواک کا استعمال ہے، جس کا استعمال رمضان کے مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے، اور مسلمان اس کا استعمال منہ کی صفائی اور دانتوں کی صحت کے لیے کرتے ہیں۔ متعدد احادیث مبارکہ میں مسواک کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سبب ہے۔ سعودی عرب میں مسواک عام طور پر سلوڈورا پرسیکا کے درختوں سے حاصل کی جاتی ہے، جسے عربی میں ارگ کہا جاتا ہے، اور اسی درخت کی مسواک سوڈان اور مصر میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان سمیت جنوبی ایشیا میں نیم کا درخت مسواک کے لیے کافی مقبول ہے۔ مسواک مختلف درختوں سے حاصل کی جا سکتی ہے، سوائے ان کے جو نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے انار اور مرڑ کے درخت۔ پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی مسواک میں سے پیلو اور نیم کے درخت کی مسواک ہے، جن میں خاص افادیت پائی جاتی ہے جو منہ کو نقصان دہ بیکٹیریا سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، جدید دور کے سائنسدانوں نے بھی اس دعوے کی تائید کی ہے کہ مسواک کا استعمال کسی شخص کے مسوڑوں اور دانتوں کو مضبوط بنانے اور منہ کی تذابیت کو کم کر کے اسے صحت بخش بناتی ہے۔ مسواک کی افادیت سے جنوبی ایشیائی خطے سے باہر لوگوں نے بھی تائید کی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے 1986 میں منہ کی صفائی کے لیے مسواک کے استعمال کی ہدایت بھی دی تھی۔ جدید سائنس نے بھی مسواک کی افادیت کا اعتراف کیا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مسواک کے استعمال سے نہ صرف دماغ اور آنکھیں تیز ہوتی ہیں، بلکہ اطمینان قلب اور مسوڑوں کی مضبوطی اور کھانا ہضم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مسواک کو بار بار چبانے سے سلیقہ نکلتا ہے، جو دانتوں کی پلاہٹ ختم کرنے اور منہ کی بدبو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تحقیق کے مطابق مسواک میں کیلشیم اور فاسفور سمیت 19 اقسام کے صحت بخش اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ اس میں منہ کے جراثیم لڑنے کے لیے قدرتی ادویات شامل ہیں، جو منہ میں نقصان دہ جراثیم ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ مسواک نہ صرف قوت حافظہ کو بڑھاتی ہے، بلکہ منہ کو کینسر سمیت کئی خطرناک بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ ایک سینئر ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ مسواک ایک قدرتی ٹوتھ برش ہے جو دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے اور یادداشت کو تیز کرتی ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ مسواک کو کیسے استعمال کیا جائے۔ مسواک استعمال کرنے کے لیے ٹہنی تقریباً ایک بالشت ہونی چاہیے، اور اس کو ایک سرے سے چبا لیں اور پھر اسے اس وقت تک چباتے رہیں جب تک یہ نرم نہ ہو جائے۔ چبانے کے بعد اسے پانی میں ڈبو دیں تاکہ مزید نرم ہو جائے، اور پھر مسواک کو اس طریقے کے ساتھ استعمال کریں کہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر، یا پھر جس طرح آپ نارمل ٹوتھ برش استعمال کرتے ہیں اس طرح بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مرضی کے مطابق موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر رائے دے سکتے ہیں۔ اس معلوماتی اور قیمتی ویڈیو کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔
ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔